اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روایتاً درس حدیث صبح کے وقت پیش کیا جاتا ہے، اور آج کے درس میں سب سے پہلے میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام میں ہدایت کے 3 ذرائع بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا، سب سے اول، سب سے مقدم قرآن مجید ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بیان فرمودہ ہے اور ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی وحی پر مبنی ہے۔ اس کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ذریعہ ہدایت سنت ہے، سنت نبوی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی روش۔ یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف اعمال فرمائے اور ان کے کرنے کی نصیحت کی اور ہدایت کی، اس فعلی روش کی پیروی کرنا یہ سنت کی پیروی ہے۔ اور تیسرا ذریعہ ہدایت حدیث کو بیان کیا گیا کہ وہ الفاظ یا وہ اقوال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر صحابہ کی موجودگی میں یا کسی اور موقع پر بیان فرمائے، ان سب کو صحابہ نے بڑے غور سے سنا، بڑی احتیاط سے یاد رکھا، اور پھر انہوں نے آگے سے آگے روایت کی، یہاں تک کہ احادیث جمع کرنے والے ائمہ تک یہ بات پہنچی، اور انہوں نے اس کے لیے کتابوں میں ان کو مدون کر دیا۔ تو مختصر یہ 3 ذرائع ہدایت کے ہیں، اور ان میں ایک شخص کے لیے پوری طرح ہدایت کا سامان موجود ہے۔ اس وقت جو درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے، یہ حدیث کی ایک کتاب نبراس المومنین پر مبنی ہے، اور جس میں مختلف اقسام اور مختلف زمانوں کے لحاظ سے حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ زندگی میں مختلف معمولات ہوتے ہیں، مختلف حاجات اور ضروریات ہوتی ہیں۔ یہ حدیث ایسی ہیں کہ مختلف پہلوؤں سے زندگی کے معاملات میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ بغیر لمبی تمہید کے پہلی حدیث پیش کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری شریف میں یہ حدیث مذکور ہے کہ کانا یکرہ النوم قبل العشاء و حدیثہ بعدہ۔ اردو میں اس کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بلا ضرورت گفتگو کرنا اور کرتے رہنا اس بات کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ اور ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ آپ عشاء کے بعد جلد سو جانے کو پسند فرماتے تھے، تاکہ صبح جلدی اٹھا جا سکے اور تہجد کے لیے بھی اٹھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ تو اس میں جو بنیادی بات یہ ہے، اور بعض اوقات یہ کمزوری دیکھی جاتی ہے کہ گھروں میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی گفتگو کی مجالس لگتی ہیں، اور بسا اوقات وہ آدھی رات یا اس سے آگے بھی چلی جاتی ہیں، اور ایک لمبا وقت ان باتوں میں جو دنیاوی ہوں یا دینی باتیں بھی ہوں ان میں خرچ ہو جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو رات کے وقت پوری طرح نیند پوری کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور صبح جلد اٹھنے کی بھی توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کو اور آپ کے اس طریق کو یاد رکھنا چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد جلد سو جانے کا طریق اختیار کیا جائے، اور اس کے بعد یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کو عشاء سے پہلے
سونا چاہیے اور عشاء کے بعد بلا ضرورت گفتگو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے فوائد میں بیان کر چکا ہوں، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے۔ یہ رمضان کا بھی طریق ہونا چاہیے اور عام دنوں میں بھی اس طریق کو اپنانا چاہیے۔ ضرورت ہو، مجبوری ہو تو انسان بول سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، لیکن لمبی گفتگو کرنا جس سے انسان کا ذہن اور اس کی توجہ بڑھ جائے اور صبح نماز کے لیے اٹھنے میں دقت پیدا ہو، یہ طریق مناسب نہیں اور درست نہیں۔ ہم دوسری حدیث کو لیتے ہیں۔ اس کے الفاظ اس طرح پر ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی کتاب میں آئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ ترجمہ یہ ہے کہ شہید کا ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیا کرتا ہے، اور یہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرضے کے۔ جو اس نے کسی کا دینا ہو وہ معاف نہیں ہوتا۔ تو گویا اگر کوئی قرضہ لے کے اس کی معافی نہیں، ادائیگی نہیں کرتا، تو یہ ایک ایسا قرض اور بوجھ اس کے ساتھ آخرت میں جاتا ہے اور یہ معاف نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے یہ ایک ہماری سماجی ضرورت ہے۔ بعض اوقات انسان کو مجبوراً قرض لینا پڑتا ہے۔ اول تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی انسان کی آمد ہے اس کے اندر اندر اپنی ضروریات کو پورا کرے، قرض لینے کی نوبت نہ آئے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی شدید صورتحال واقعہ ہو جاتی ہے جس میں انسان قرض لیتا ہے، تو اس صورت میں اس کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اتنی رقم میرے سر پر قرض ہے، اور اولین فرصت میں وہ رقم ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں غیر معمولی تاخیر نہ ہو۔ اگر قرضہ لیتے ہوئے کوئی میعاد مقرر کی گئی ہے، جیسا قرآن مجید میں حدیث ہے، ذکر آتا ہے قرآن مجید میں کہ جب کوئی قرض کا لین دین ہو تو اس کی میعاد واپسی کی مقرر کر لینی چاہیے۔ تو یہ بھی ایک قرآنی حکم ہے۔ اور یہاں حدیث میں یہ ہے کہ اگر انسان کو اپنا لیا ہوا قرض ادا کرنا چاہیے، اور اس کی تاکید کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یغفر للشہید کل ذنب، کہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ شہید وہ ہے جو راہ خدا میں اپنی جان قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، لیکن اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر حرف آنے نہیں دیتا۔ یہ شہید ہے، اور اس کا بہت عظیم درجہ ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت کے اعلیٰ مقامات عطا کرے گا۔ لیکن یہ بھی اس حدیث کا مضمون یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تو شہید کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس کے سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ایک اس نیکی کی وجہ سے کہ اس نے دین کی خاطر اپنی جان، اپنی عزت، ہر چیز کو قربان کر دیا۔ لیکن اس میں ایک استثناء ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے اور بڑے تعہد کے ساتھ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور وہ ہے علت دین، سوائے قرضے کے جو اس نے کسی اور شخص سے لیا ہو اور جس کا دینا رہتا ہو، اور یہ قرض اس کے سر پر سوار ہو، وہ قرض اللہ تعالیٰ پھر معاف نہیں کرتا۔ وہ ایک انسان کے تعلق کی ذمہ داری ہے۔ ایک انسان سے لیا ہوا کوئی قرض ہے، کوئی رقم ہے جس کی واپسی اس شخص کو کرنی ضروری ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ پھر معاف نہیں کرے گا۔ اگر وہ شہید کے باقی گناہ سارے کا ذکر آتا ہے کہ شہید کے باقی سب گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین، سوائے قرضے کے۔ تو یہ حدیث بڑی مختصر سی ہے، لیکن دیکھیں کہ کتنا بڑا انذار ہے اس میں کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے ہوئے قرض کو ادا نہیں کرتا تو یہ بوجھ اس کے ساتھ اس کی اگلی زندگی میں جائے گا۔ ایک عام طور پر انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے سر پہ بھی قرض ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ایک بوجھ بن کے جاتا ہے، اور اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر کوئی شخص راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اور بڑا سب سے قیمتی چیز جو انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ اس کی جان ہوتی ہے، اگر وہ اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دیتا ہے، وہ ایک عظیم نیکی
کو اختیار کرنے والا ہے جو اس کے درجات بڑھاتی چلی جاتی ہے اور جنت میں اس کے مقامات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا علت دین کہ اگر کسی کے سر پر قرض ہوگا تو اس کے لیے پھر یہ بات نہیں، اس کے لیے قرض معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ اس حدیث سے بہت بڑا سبق ہم سب کو لینا چاہیے کہ اول اپنی استطاعت کے اندر رہیں، جتنی آپ کی آمد ہے، جتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے، اس کے اندر آپ کے سب اخراجات، گھر کے باہر کے ہر قسم کے اخراجات اس کے اندر کرنے چاہیے، اور انسان کو عادت بنا لینی چاہیے کہ اسے کبھی بھی کسی سے رقم مانگنے کی یا قرض لینے کی نوبت نہ آئے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر لے لیا تو پھر وہ قرض جلدی سے جلدی مکمل صورت میں اس کو ادا کرنا چاہیے، تاکہ یہ قرض اس کے سر پر ایک بوجھ نہ ہو، اور جب اس کا وقت آئے تو وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کہ وہ اپنے فرائض بھی ادا کر چکا ہو، اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کر چکا ہو، اور اگر اس نے کوئی قرض بھی لیا تھا وہ قرض بھی اس نے ادا کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔